اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء باقون ما بقی الدہر۔ میرا سلسلہ خاندان بہت قدیم علماء تک تو نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں ہمارے والد نے علمی دنیا میں اپنی علمی منزلت اور علمی خدمات کے ذریعے جو نام حاصل کیا اور جو قدر و منزلت عوام اور خواص دونوں کے درمیان پیدا کی، اس کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے ممتاز گھرانوں میں، ممتاز علمی گھرانوں میں ایک خاندان ظفر الملت کے عنوان سے بھی جانے لگا، اور انہی کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ ورنہ ہمارے خود والد ایک موضع مٹھن پور اعظم گڑھ کا، وہاں سے چند 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک قصبہ ہے نظام آباد۔ نظام آباد میں اہل سنت کے مدارس تھے، وہاں وہ ابتدائی تعلیمات کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمارے دادا مرحوم جو خود علمی شغف رکھتے تھے اور اپنی قرآنی خدمات کی بنیاد کے اوپر معاشرے میں گاؤں اور گاؤں سے باہر بھی مولوی ضمیر الحسن صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہمارے دادا، انہوں نے ظاہر ہے کہ ابتدائی کتابیں وغیرہ عقیدے کی اور کلام کی، یہ سب انہوں نے ہی پڑھائی والد کو، اور اس کے بعد یہ اہل سنت کے مدرسے میں جاتے رہے۔ یعنی 5ویں درجے تک انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، لیکن چونکہ علم کلام سے شروع میں ہی ان کو رغبت رہی اور اہل سنت کے مدرسے میں جاتے تھے، لہٰذا بحث و مناظرے سے دلچسپی تھی اور اس میں وہ بحث وغیرہ کرتے تھے، تو اسی بنیاد کے اوپر ان کو مدرسے سے گویا ہے کہ ہٹا دیا گیا۔ اور پھر وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں طاعون وغیرہ کا مرحلہ پیش آیا، اور ہمارا پورا خاندان وطن کو چھوڑ کر کے ایک قصبہ محمد آباد کے جوار میں میرپور رحیم آباد کے عنوان سے جانا جاتا تھا۔ وہاں ہمارے والد کے ماموزاد بھائی وہ ہے کہ وہ مدرسہ ایمانیہ بنارس میں پڑھتے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے 31-32 عیسوی کی بات ہے کہ اس زمانے میں وہ وہاں پڑھتے تھے، تو پھر وہاں سے پھر وہ چلے آئے، بلکہ اور اس سے پہلے کی بات ہوگی۔ تو وہ مدرسہ ایمانیہ پر والد انہی کے ساتھ مقبول حسین صاحب مرحوم، چونکہ مدرسہ ایمانیہ پڑھتے تھے، ان کے ساتھ آئے، اور پھر انہوں نے وہاں مولوی تک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس زمانے کے اعتبار سے، چونکہ اس زمانے میں لکھنؤ کے مدارس کا بہت اعتبار سمجھا جاتا تھا اور ہندوستان کی شیعوں میں بہت مقبول تھا، تو سلطان المدارس میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں علماء بزرگ جو وہاں تشریف رکھتے تھے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا، اور اپنے جن اساتید پر وہ افتخار کیا کرتے تھے، مولانا سید محمد صاحب قبلہ پرنسپل تھے مدرسہ سلطان المدارس کے اس زمانے میں، وہ ان کے بہت ہی، میں ایک موقع پر والد کے ساتھ لکھنؤ گیا، وہاں مجلس تھی اور مجلس اصالہ ثواب والد کو پڑھنی تھی،
تو وہ والد نے وہاں غفرہ مآب کے امام باڑے میں مجلس پڑھی. مجلس کے بعد ایک کمر خمیدہ ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے، جو سب تو والد کے احترام میں لگے تھے. والد کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ سب کو چھوڑ کر ادھر ملتفت ہوئے، ادھر دوڑے اور ارے آپ نے سرکار کہاں دیر زحمت کی اور آپ کا. تو بعد میں پھر میں نے پوچھا کہ وہ کون بزرگ تھے، تو والد نے کہا کہ وہ میرے استاد مولانا سید محمد ساقی اللہ تھے. تو ان کا جملہ یہ تھا کہ میں نے سنا کہ ظفر الحسن میاں مجلس پڑھ رہے ہیں تو میں گھر میں نہیں رہ سکا، میں نے کہا میں بھی چلوں گا مجلس میں. تو اب یہ سب اساتید اور ان سب چیزوں کا وہ جو احترام تھا اس زمانے میں اس کے تحت وہ تھا. تو والد سلطان مدارس میں رہے اور ان کے ساتھیوں میں تھے مولانا سید محمد صاحب بجنور کے، مولانا سعید الملت صاحب نے اور والد نے گویا کہ سلطان مدارس سے صدر الافاضل ایک ساتھ کیا ہے. والد کو ممتاز حیثیت سے وہاں فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن حاصل ہوئی اور ان کو کافی شہرت حاصل تھی اس زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں بھی. اور مولانا سید محمد صاحب بجنوری، سید محمد طاہر صاحب بجنوری نے والد کے انتقال کے بعد ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں والد جو کہ فارسی ادبیات میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا پورے لکھنؤ میں، اور فارسی ادبیات بہت ان کے قوی تھے. رات وہ بقول ان کے کہ رات کو 3 بجے اکثر ایسے خاندانوں کے لوگ کہ جو چھپ کے آتے تھے اور آ کر کے ان سے پڑھتے تھے اور رات ہی رات نکل جاتے تھے. نہ وہ والد نے کبھی ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کہ کون لوگ تھے، اگرچہ سننے کے بعد اشتیاق پیدا ہوتا ہے آدمی کو. ہم لوگوں نے بھی جاننا چاہا لیکن کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کون لوگ تھے. بہرحال تھے بزرگوں میں اور آتے تھے. اور ان کے ادبی شخصیت مولانا محسن نواب صاحب ان کے بہت عزیز دوستوں میں اور ساتھیوں میں تھے. مولانا محسن نواب صاحب ان سے سینئر تھے، میرا خیال ہے 3-4 سال سینئر رہے ہوں گے. سرکار نصیر الملت صاحب مولانا سعید صاحب کے بڑے بھائی، وہ ان کا بہت احترام تھا والد کی نگاہ میں اور یہ سب. اور وہ بھی بہت انہوں نے ایک موقع کے اوپر خط میں لکھا تھا، خاص منزل سے سرکار نصیر الملت صاحب کا خط مولانا بدر الحسن صاحب جو ہندو یونیورسٹی میں شعبہ اردو فارسی اور عربی کے ہیڈ تھے، ان کے ذریعے سے بنارس بھیجا اور والد سے استفتاء کیا تھا ایک مسئلے میں. تو ابھی اسی وقت یہ آپ کی شخصیت اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ لکھنؤ سے انہوں نے استفتاء کے لیے خط بھیجا. اور خود یہ تمام حضرات مولانا سعد حسین صاحب اللہ، خان صاحب اللہ سلطان پوری، مولانا وسیم محمد صاحب اللہ جو میرے مامور ہوتے تھے اور والد کو بہت عزیز رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ رشتہ جو والدہ کے ذریعے سے ان کے ساتھ قائم ہوا تھا اس کے تحت بہت احترام کرتے تھے. اور یہ تمام حضرات وہ تھے کہ جو ایک دوسرے کی ہمیشہ تعریفیں کیا کرتے تھے. کبھی ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں ان حضرات سے کوئی ایک دوسرے کی معاذ اللہ کوئی برائی یا منقصت کرے ایسا کوئی موقع میری زندگی میں نہیں پیش آیا. میں نے کبھی نہیں سنا ان حضرات سے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. اور حتیٰ شاید میں سمجھتا ہوں کہ والد نے ابتدائی دروس اور اس میں غالباً نہج البلاغہ تک مولانا ابن حسن نہروی صاحب سے پڑھا تھا سلطان مدارس میں. لہٰذا اتنا احترام تھا کہ مولانا ابن حسن صاحب نہروی نادرۃ الزمن جس وقت تشریف لاتے تھے جوادیہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ان کو زبردستی یہ لوگ لٹا دیتے تھے اور وہ لیٹ جاتے تھے تو والد اور مولانا وسیم محمد صاحب اللہ ایک طرف وہ ایک طرف یہ دونوں پیر دبانے بیٹھ جاتے تھے.
علماء کا یہ احترام و استاد کی یہ منزل کہیں بھی مجھے اور نظر نہیں آتی۔ اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہمارے یہاں سن 40 میں جب والد تشریف لے آئے تو بنارس میں جامعہ جوادیہ میں وائس پرنسپل کے طور پر آپ کا تقرر ہوا۔ مولانا ابن حسن نہروی اور مولانا نصیر صاحب قبلہ دونوں کے خاص کوششوں کا نتیجہ تھا کہ والد کو بنارس میں وائس پرنسپل کے طور پر مقرر کیا گیا، کیونکہ وہاں کے پرنسپل ملا یوسف صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا تھا اور علامہ رضی زنگی پوری پرنسپل ہوئے تھے، تو ان کے پرنسپلشپ میں والد وائس پرنسپل کے طور پر وہاں مقرر ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ ہی دنوں کے بعد اتفاق سے ایک تفسیر رضوی لکھے جانے کی ضرورت پیش آئی، تو مولانا رامپور میں دعوت دی گئی اور نواب رامپور کی دعوت پر علامہ رضی چلے گئے تفسیر رضوی کے لیے، اور والد گوئے کے پرنسپل کے طور پر خدمات انجام دینے لگے۔ اور پھر مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ وائس پرنسپل کے طور پر وہاں آ گئے، اور زنگی پور سے ایک خاص مدرسہ جوادیہ کا تعلق رہا۔ ملا یوسف صاحب قبلہ پہلے پرنسپل تھے، اس کے بعد والد نے بھی ایک زمانے میں مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ جب چلے گئے جونپور میں ناصریہ کے پرنسپل بن کر کے، تو وہاں محمد مہدی صاحب ملا یوسف صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کو وائس پرنسپل کے طور پر والد نے بلا لیا۔ اور بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جامعہ جوادیہ میں سن 1950 میں، چونکہ ظاہر ہے کہ والد کو معلوم تھا کہ دینی خدمات کے لیے صرف مدرسے میں بیٹھ کر کے اور طلباء کو پڑھا کر کے اور اچھے طلباء پیش کر کے خالی خدمت دینی انجام نہیں دی جا سکتی، اجتماعی ضروریات بھی ہیں اور عوام کو بھی ضرورت ہے علماء کی، اور علماء کے بیانات کی، علماء کے ارشادات کی، علماء کے گویا کہ موعظوں کی۔ لہٰذا آپ نے سن 1950 میں رسالہ الجواد قائم کیا اور جامعہ جوادیہ سے وہ اس کو نکالا۔ وہاں اس کے مدیر مولوی فضل صاحب مرحوم، فضل حسین صاحب مرحوم کو، جو خاندان جواد العلماء سے تعلق رکھتے تھے، رکھا، معین کیا۔ اور اگرچہ تمام خدمات رسالہ الجواد کی وہ خود انجام دیتے تھے، لیکن عادت ان کی یہ تھی کہ دوسروں کو اہمیت بہت دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے الجواد میں جب پہلا ایشو نکلا ہے تو اس کے بعد بہت عرصے تک یہ شعر مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس میں لکھا تھا، جواد العلم لا یکبو و سیف الفضل لا ینبو۔ یہ اس پہ عربی میں آپ کا شعر تھا جو اس میں چھپا تھا۔ الجواد کے نام عنوان سے ہی رسالہ نکلتا تھا، اس رسالے کے ٹائٹل کے اوپر یہ شعر اوپر لکھا ہوا تھا۔ اس میں تمام تفسیر، عقائد، کلام اور تمام مختلف موضوعات کے اوپر بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ خاص طور پر علامہ رضی کی کتابیں اس کے اندر، علامہ ہارون زنگی پوری کی کتابیں اس میں چھپیں، اور بڑے بڑے علماء نے اس کو بہت سراہا۔ مولانا مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ نوگاوی نے والد کے پاس خط لکھا تھا، تو وہ خط کا ایک حصہ مجھے یہ اب بھی ذہن میں ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ وہ خدمت آپ نے انجام دی ہے کہ جس کی دنیائے تشیع کو بے حد ضرورت تھی، اور ایک بڑی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا ہے۔ اس زمانے میں لکھنؤ سے صرف ایک رسالہ علی علم مولانا محسن نواب صاحب قبلہ اور الوائز مدرسۃ الواعظین سے نکلتا تھا، لیکن ان رسالوں کے لیے بھی یہ تھا کہ کبھی شائع ہوتے تھے، کبھی شائع نہیں ہو پاتے تھے۔ لیکن سن 1950 سے آج تک رسالہ الجواد کی یہ خوبی ہے اور یہ خصوصیات میں سے ہے کہ اس کا کوئی ایشو
یہ ماہوار رسالہ ہمیشہ شائع ہوتا رہا اور کبھی کوئی ایشو ناغہ نہیں ہوا. حتیٰ ایک موقع کے اوپر کچھ مالی مشکلات تھیں تو ہم کو یاد ہے کہ ہم نے خود والد سے یہ سنا کہ وہ اس کے لیے کاتب کو کچھ پیسہ دینا اور پریس کو پیسہ دینے کے سلسلے میں، تو والد نے جا کے اپنا ایک کھیت گروی رکھا تھا وطن میں اور اس سے پیسے لے کے آئے تھے اور ادا کیا تھا. تو یہ سب علمی خدمات تھیں اور بڑی بڑی علمی کتابیں رسالے الجواد میں شائع ہوئی. خاص طور پر علامہ رضی زنگی پوری کی کتابیں مذہب اور عقل، یہ اس زمانے میں موضوع سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے اس موضوع پر لکھا. نجاست مشرکین کے اوپر کتاب لکھی مولانا امیر صاحب قبلہ محمد آبادی نے، اور اسی طریقے سے خود بکا کے اوپر امام حسین علیہ السلام سے متعلق ایک پوری مفصل کتاب امیر صاحب کی چھپی. اور رسالہ الجواد میں بہت مولانا مجتبیٰ حسن کامپوری کے مضامین الجواد میں برابر شائع ہوتے رہے، اور بہت خاص طور پر محرم نمبر کے لیے یہ آزاد مضامین بھیجتے تھے، اور رسالہ الجواد میں اس کا چھپ جانا گویا کہ ایک بڑا فضل لوگ سمجھتے تھے، سند ہو جاتی تھی. بہرحال قصائد اور نوحہ سلام اور یہ سب چیزیں بھی رسالہ الجواد کا ایک جز رہیں. لیکن ایک بڑی خدمت جو والد علام، اب میں عرض کر دوں کہ شاید یہ مناسب نہ ہوگا کہ یہیں پہ میں ذکر کر دوں کہ یہ جب سن 1935 میں فراغت کے بعد سلطان مدارس کے بعد مدرسہ باب العلم مبارک پور میں گئے تو صدر المدرسین کے طور پر وہاں انہوں نے خدمات انجام دی، اور 38-39 تک وہ وہیں رہے. اسی زمانے میں مولانا وسیم احمد صاحب قبلہ ہماری والدہ سے شادی ہونے کے بعد وہ نجف سے آئے، اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ وہاں چلیے اور وہاں کی فضا آپ کے لیے واقعاً بہت سازگار ہوگی. تو خیر والد نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. دادا مرحوم نے کہا میں کہاں سے نجف جانے کا انتظام کروں گا. یہ سب صورتحال تھی. لیکن بہرحال ایک غالباً کھیت بیچ کر ہی والد گئے، اور پھر وہاں جانے کے بعد انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی. میرا خیال ہے 3-4 سال کے عرصے میں جو نجف اشرف میں آپ نے وقت گزارا، تو وہاں بڑے بڑے علماء آئے. ابو الحسن اصفہانی کا دور تھا، ان کے والد شاگرد رہے. مولانا عبد الحسین رشتی صاحب جو ملا اخوند کے براہ راست شاگرد تھے، صاحب کفایت الاصول ملا اخوند کے وہ براہ راست شاگرد تھے عبد الحسین رشتی صاحب. ان کے درس میں والد شریک ہوتے تھے، اور وہاں پوری کفایتین کا انہوں نے کفایتین کی شرح کفایت الاصول کے عنوان سے لکھی ہے. وہ میرے پاس مخطوطہ موجود ہے، یہاں کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ سکتا ہے. میرے پاس خود موجود ہے یہاں ایران میں. اور یہ علمی خدمات جو انہوں نے وہاں انجام دیں، اور علماء سے بیان کرتے ہیں. خود مولانا وسیم احمد صاحب قبلہ سے کہ اتنا محنتی آدمی بہت کم دیکھا ہے کہ حالانکہ درس خارج کے لیے 1 گھنٹہ قبل اور 1 گھنٹہ بعد درس خارج کے ضرورت ہوتی ہے، یعنی کل کم سے کم 3 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے ایک درس خارج کے لیے. لیکن مولانا 20 گھنٹے کے اندر کم سے کم 12-13 دروس میں شرکت کرتے تھے، اور اتنا تیزی سے چکو ہے کہ جلد از جلد خدمات کو انجام دیں. اور پھر وہاں سے جب آنے لگے تو ان کو بہت سے لوگوں نے جو اجازے لکھے ہیں، ان میں آغائے جواد تبریزی نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ حرم علیہ تقلید، ان پر تقلید حرام ہے. اس حد تک ان کو لکھا اور سراہا. یہ وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد فوراً ہی جامع جوادیہ میں آپ کو رکھا، نصیر صاحب وغیرہ نے بھیجا، اور پھر وہ یہ خدمات میں لگے. اور پھر انہوں نے یہ خدمات جو انجام دیں اسی
اب آپ سوچئے کہ ان کی ادبی شخصیت اور ادبی مقام اس منزل کو پہنچا ہوا تھا کہ سن 1935 میں جب ہندوستان میں مقیم تھے تو ایک رسالے کی فرمائش پر آپ نے خطبہ معجزہ کے عنوان سے نہج البلاغہ کے خطبہ بلا الف کا ترجمہ کیا تھا، اور اس کا ترجمہ بھی بغیر الف کے انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اور جس میں وہ روانی ہے کہ پڑھنے کے بعد ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں سے آورد ہوگی، بلکہ سلیس انداز سے وہ پڑھتا ہوا آدمی چلا جاتا ہے اور کسی طریقے کا تکلف اسے محسوس نہیں ہوتا۔ بہت اچھا ترجمہ، اور اصل متن سے دور بھی نہیں کہیں ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے۔ بہرحال ان کی خدمات جو اس طریقے سے، اس کے بعد پھر انہوں نے آغا حکیم رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مقام حاصل کیا تھا کہ ان کو ہندوستان اور پاکستان میں، جہاں تک میرے علم میں ہے، تنہا وکیل مطلق کی حیثیت سے ان کو ہندوستان میں اپنا وکیل بنایا تھا انہوں نے، اور بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، لیکن وکالت مطلقہ کسی کو حاصل نہیں تھی، یہ ان کا حاصل تھی۔ اسی کے تحت انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد جب خاندان بکھرے ہیں اور زن و شوہر میں جدائی ہوئی ہے کہ کچھ پاکستان چلے گئے، کچھ ہندوستان چلے گئے، کچھ کشمیر میں تھے اور کچھ ادھر تھے، کچھ ادھر تھے، تو اب وہ برسہ برس تک پڑے رہے، اور آغا حکیم سے جب وکالت مطلقہ آپ کو حاصل ہوئی تو آپ نے ایک حاکم شرع کے عنوان سے لوگوں کو ہندوستان میں جو کارڈ چلتا تھا، کھلا ہوا متن، کھلا ہوا خط بھیج کر کے لوگوں کو متنبع کیا کہ آپ کی بیوی یہاں موجود ہے اور اس کو آپ نے نان و نفقہ اور ان سب چیزوں سے یہ محروم ہے، یا تو آپ ان کی خبر گیری کیجیے اور ان کو اپنے پاس بلائیے اور لے جائیے، یا پھر ان کو آزاد کر دیجیے تاکہ یہ دوسری زندگی اور نئی زندگی گزار سکیں۔ اور کم از کم میرے علم میں ہے کہ کم سے کم 3000 4000 کے قریب خواتین اس طریقے سے آزاد ہوئیں اور ان کو معاشرے میں ایک نیا مقام حاصل ہوا۔ یہ آپ کی معاشرتی خدمات جس سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں، یہ انہوں نے انجام دی ہے، اور اس کے بعد والد علام نے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف جو رجحان تھا اس کے لیے پوری صحیح کوشش کی، اور خود تنظیم المکاتب کے قیام سے پہلے جامع جوادیہ سے متصل کم از کم 16-17 اسکول قرب و جوار میں، ابتدائی اسکول کہ جہاں سے بچے پڑھ کر کے جوادیہ میں آتے تھے، اور وہاں 5ویں درجے تک تعلیم ہوتی تھی، اور ان بچوں بعد میں جب تنظیم المکاتب کا قیام ہوا تو وہ سارے مدارس مولانا غلام عسکری صاحب کے حوالے کر کے الحاق کر دیا اس کا تنظیم المکاتب کے ساتھ، اور پھر مولانا غلام عسکری صاحب نے بھی کچھ جلال پور وغیرہ کی طرف جو مدارس تھے ان کا الحاق کیا، اور اس طریقے سے تقریباً 40 مدارس ابتدا میں ہی تنظیم المکاتب کو ہاتھ آ گئے، جو 1000 مکاتب کے قیام تک ارادہ تھا، اور جس کو بڑی منزل تک مولانا غلام عسکری صاحب اللہ نے آگے بڑھایا، اور سب ہوتا رہا۔ یہ دینی خدمات بھی علمی فکر اور لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت کا رجحان پیدا ہو، اور اس کے لیے لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ جامع جوادیہ سے انہوں نے نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ آپ کو یہ بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ اظہار کروں کہ خود مولانا سعید اختر صاحب اللہ اس کا اظہار کرتے تھے کہ مولانا سعید اختر صاحب اللہ جب جوادیہ سے فارغ التحصیل ہوئے تو چونکہ وہ ایم اے کیے ہوئے تھے اور انگلش پہ ان کو تسلط حاصل تھا، انہوں نے افریقی ممالک میں اپنے کچھ شناساؤں کے پاس تعارف کروایا اور بھیجا، اور وہاں جا کر کے انہوں نے دینی خدمات انجام دی۔ بلال مشن کے عنوان سے لاکھوں افراد کو انہوں نے دین حقہ کی طرف لے آئے اور خدمات انجام دی، بڑی بڑی خدمات انجام دی۔ ان کے شاگردوں میں اگرچہ میں نہیں جانتا کہ مولانا غلام عسکری صاحب نے ان سے پڑھا ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ مولانا ذیشان حیدر صاحب اللہ
کہتے تھے. مولانا فیاض صاحب ولید پوری، مولانا فیاض صاحب مبارک پوری، یہ سب بڑی بڑی شخصیتیں. مولانا سلمان صاحب، خود مولانا مجتبیٰ حسن صاحب نوگامی کے دونوں صاحبزادے مولانا سلمان حیدر صاحب اور مولانا عمار حیدر صاحب، یہ والد کے شاگرد، اور یہ سب یہاں سے جوادیہ سے پڑھے ہوئے. اور اس کے بعد پھر یہی نہیں بلکہ رئیس الواعظین مولانا کرار حسین صاحب والد کے شاگرد تھے جوادیہ سے، انہوں نے مدرسہ الواعظین میں ان کو بھیجا، اور مولانا ابن حسن صاحب نہروی نے ان کو نوازا. اور اس طریقے سے مولانا وزیر حسن صاحب قبلہ مدرسہ الواعظین میں تھے، وہ بھی والد کے شاگرد تھے. مولانا یعنی ناصر صاحب جو پٹنہ سے الناصر رسالہ نکالتے تھے، وہ بھی یعنی انہوں نے طلباء کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ منبر کے بھی حامل بن جائیں اور کتابوں اور رسالوں کی بھی زینت بن سکیں. اور سب نے تقریباً بڑی خدمات انجام دی ہے ان کے شاگردوں نے. ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور خود ان کے صاحبزادے ہمارے بڑے بھائی مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ، جو اس وقت ہندوستان کی عزت آبرو سب کچھ کہے جا سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ انہی کے شاگرد ہیں. اور ان سے علم حاصل کیا، نجف اشرف گئے اور پلٹ کے آئے، اور لکھنے پڑھنے کی طرف رجحان جو ان کا تھا تحریری طور پر بچوں کو آمادہ کرتے تھے. چنانچہ مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ نے اسی نجف کے قیام کے دوران زینت الرجال کے عنوان سے ایک داڑھی کے موضوع کے اوپر ایک مفصل کتاب، اپنی جہاں کے اوپر آخری کتاب کہی جا سکتی ہے، وہ تحریر کی. اور خود والد علام نے مولانا صاحب سعید اختر صاحب قبلہ کی رہنمائی کی، اور پہلے انہوں نے بہائیوں کا کلام اللہ کے عنوان سے کتاب لکھی. اور پھر یہ بہائیوں کا اس زمانے میں، یہاں جس زمانے میں پہلوی خاندان نے ایران میں ہاتھ پیر پھیلائے ہیں، اسی زمانے میں بہائیوں کا وہاں ہندوستان میں بھی بڑا وقار تھا اور بہت اپنے کو آگے بڑھا رہے تھے. اس زمانے میں بہائیوں کی کتاب روزبہان، علامہ روزبہان کی کتاب وہ لے آئے کہ ظہور قائم آل محمد بہائیوں نے لکھی تھی، اور بڑی اس کی شہرت حاصل ہوئی کہ ظہور قائم آل محمد ہو گیا. اور اس کے رد میں آپ نے انتظار قائم آل محمد 3 جلدوں میں مفصل ایسی شرح لکھی کہ ایک سنی عالم تھے اور بہت بڑے قلم کار، اور انہوں نے آپ نے جس وقت بہائیوں کا کلام اللہ اور انتظار قائم آل محمد، ایک عالم جلیل اہل سنت کے، ان کے پاس ابر احسنی بہت بڑی شہرت یافتہ ہندوستان کی شخصیت ہے ابر احسنی. تو انہوں نے 2 باتیں میں انہی کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، یہ ان کا قول ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، کہ انہوں نے پہلے تو دونوں کتابوں کو دیکھنے کے بعد بہائیوں کا کلام اللہ اور انتظام قائم آل محمد، اس میں پہلا تبصرہ ان کا یہ تھا کہ میں نے جب ان کتابوں کو پڑھا تو لگا کہ شاگرد اور استاد کے زبان و بیان میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور آپ جیسے خود صاحب قلم ہے ویسا ہی صاحب قلم آپ کا شاگرد بھی ہے، اور دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں علامہ مودودی کا اگر مجھ سے کوئی جواب طلب کرے کہ شیعی دنیا میں، یہ ابر احسنی کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، جس کی اصل متن بھی میرے پاس وہ خط کی شکل میں موجود ہے، ابر احسنی کا خط. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے جب مولانا مودودی کا جواب شیعی دنیا میں تلاش کیا تو مجھے 1.5 آدمی نظر آئے. ایک تو آپ کی ذات گرامی ہے، اور آدھی مولانا علی نقی صاحب قبلہ کی. میں اگرچہ اس کو ان کی شان کا صحیح غمازی اور صحیح ترجمانی نہیں سمجھتا. خود مولانا علی نقی صاحب بھی اردو ادب اور عربی ادب اور فارسی ادب پر بہت
عبور رکھتے تھے اور بہت اعلیٰ مقام ان کا ہے، لہٰذا میں ان کو آدھی شخصیت نہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، بہت بلند مقام ہے۔ لیکن یہ ابر احسنی نے بے باک تبصرے میں اپنے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شخصیتیں ایسے نہیں بنتی ہیں، اپنی خدمات سے بنتی ہیں۔ مولانا ظفر الحسن صاحب اللہ نے اپنی علمی خدمات سے وہ مقام و منزلت حاصل کی تھی کہ خود علماء لکھنؤ بھی بعض مسائل میں جب اختلاف ہو جاتا تھا تو ان کے پاس رجوع کرتے تھے اور ان کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانتے تھے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا آمدن، لیکن لکھنؤ کے 3 بڑے علماء ماہ رمضان المبارک میں تشریف لے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ بہو گنا جی کی منسٹری کے زمانے میں لکھنؤ کے مسئلے کو حل کر دیں، اور لکھنؤ کے مسئلے میں والد کو چاہتے تھے کہ وہ اپنا دخل اور اپنے عمل کے ذریعے سے وہ وہاں کے مسئلے کو حل کریں، تو ان والد انکار کرتے رہے، کہتے رہے نہیں بھائی وہاں علماء موجود ہیں آپ لوگ۔ لیکن جب بہت اصرار کیا تو پھر والد نے کہا لکھنؤ میں لوگوں میں آپس میں یہ اختلاف تھا کہ فلاں جائے گا کہ فلاں جائے گا کہ فلاں جائے گا، اور کون نمائندگی کرے شیعوں کی، اس بات پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو والد نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس میں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں علی ظہیر صاحب کا نام لیا اور پھر ان سے کہا کہ اب وہ جائیں اور وہاں، اور اس کے بعد وہ گئے اور بھی کامیاب بھی رہے بہوگنا کے زمانے میں۔ تو اب یہ سب چیزیں انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر دینی خدمات میں جہاں ضرورت پیش آئی، آپ جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ جب مولانا سعید الملت علیہ رحمہ کا جنازہ آگرہ میں گیا ہے، اور جانے کے بعد یہ ہوا کہ وہاں بہت سے لوگ تھے، بہت سے علماء، تمام علماء کا اجتماع تھا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور یہ ہو رہا تھا کہ کون نماز جنازہ پڑھائے، تو اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ اتنے میں والد وہاں پہنچے، اور جیسے ہی وہ اکے سے ابھی اتر رہے تھے، جب تک کسی نے طاہر جلولی صاحب سے یہ کہا کہ مولانا آ گئے ہیں، تو فوراً وہ چھل کے کھڑے ہوئے، کہے ارے بھائی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اور اب ان کو وہ سیدھے لے کے گئے پنڈال میں، اور وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ مولانا ظفر الحسن صاحب آ گئے ہیں، نماز جنازہ وہ پڑھائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طریقے کے اکثر موارد پیش آئے۔ خود وہاں مولانا علی نقی صاحب کا، اور جب یہ تمام اختلافات چل رہے تھے تو آغائے خوئی نے اپنی طرف سے والد کو خط لکھا اور کہا کہ آپ اس مسئلے میں پڑھ کر کے اس اختلاف کو دور کیجئے، اور یہ اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ بڑے اعلیٰ سطح کا اختلاف والد نے بنارس میں اجتماع کر کے قومی اختلاف و انتشار کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے، اور علامہ علی نقی صاحب نے بھی اس کو سراہا ہے، اور سبھی اس بات کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ان کی قومی خدمات جو ہیں وہ اپنی یہاں کے اوپر تنزیل المکاتب، تمام خدمات کے علاوہ خود تنزیل المکاتب کا قیام بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، جو مولانا غلام عسکری صاحب کے ساتھ مل کر کے انہوں نے انجام دیا۔ اور اس کے بعد کتابوں کی صورت میں میں سمجھتا یہ ہوں کہ سن 1950 سے لے کے سن 1983 تک تقریباً 33 سال تک رسالہ الجواد کی مکمل سرپرستی انہوں نے کی، اور اس میں سینکڑوں مضامین ان کے چھپے۔ خاص طور پر ایک مضمون ان کا خاتم النبیین کے عنوان سے جو شائع ہوا ہے وہ سند ہے، اور بہت سے علماء نے فرمائش کر کے وہ رسالہ ہم سے منگوایا ہے۔ خود میں بھیجنے والا ہوں کہ جن لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ اس موضوع کے اوپر اس سے جامع ابھی تک نہیں لکھا گیا، وہ ان کی تحریر موجود ہے۔ خود علم کلام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انتظار قائم آل محمد ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعد ہندوستان میں بہائیوں کا جنازہ نکل گیا، ہزاروں کتابیں لوگوں نے منگوا کے پڑھیں، اور بہائیت جو اپنا ریشہ دوانیاں کر رہی تھی وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے سے مولانا کرار حسین صاحب اللہ، ان کے جو علم کلام کے
ماہر شاگرد کہے جا سکتے ہیں مولانا کرار صاحب، جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، سازش، نور و نار، اور جناب عائشہ کی سوانح عمری، جناب خدیجہ الکبریٰ کی ملکۃ العرب کے عنوان سے، اور سب کتابیں، بہت ساری کتابیں ان کے شاگردوں نے لکھی۔ ناصر صاحب نے بہت ساری رسالے میں بیانات لکھے، اور خود مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس وقت سے، والد کے سن 83 سے ان کا انتقال جب سے ہوا، تب سے رسالہ الجواد کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں، اور ان کی خدمات کو انہوں نے ابھی بھی جاری رکھا ہے، اور بڑی بڑی خدمات انجام پا رہی ہیں۔ بہت سی ان کی کم از کم 10-12 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اس بندہ حقیر نے بھی چند کتابیں لکھی ہیں جو خود تازہ طور پر پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پیغمبر اسلام کی سیرت لوگوں کے سامنے اس انداز سے آئے کہ اہل سنت پڑھے تو وہ یہ محسوس کرے کہ یہ ہماری بات ہے، اور اہل تشیع اس کو پڑھیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری بات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔